السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل میرا گھر میری جنت 7۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جب سچ چھپتا نہیں اور شہر کی روشنیوں میں اندھیرے بھی بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے لاہور کے ایک خوبصورت اپارٹمنٹ کی، جہاں رہتے تھے فہد اور اس کی بیوی زینب اور ان کے بچے علیان اور ایمن۔ باہر سے دیکھو تو لگتا تھا جیسے پرفیکٹ فیملی ہو، لیکن اندر خاموشی میں بہت کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ شروع میں فہد زینب کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی گھر سے کم ہونے لگی۔ پہلے وہ جلدی گھر آ جاتا تھا، اب رات گئے آتا۔ پہلے زینب سے باتیں کرتا تھا اور اب ہر وقت فون میں لگا رہتا۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ گھر میں خاموش رہنے والا فہد فون پر ہنس ہنس کر باتیں کرتا تھا۔ کبھی اچانک بال سیٹ کرنے لگ جاتا، کبھی نئے پرفیوم، کبھی بار بار موبائل چیک کرنا۔ زینب سب محسوس کرتی تھی اور وہ سب کچھ جانتی بھی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ فہد آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر شرٹ بدل کر دیکھ رہا تھا۔ زینب نے ہلکے طنز سے کہا کہ آج آفس جا رہے ہو یا فلم شوٹ کرنے؟ فہد فوراً بولا، تمہیں ہر چیز میں مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ میں جو بھی پہنوں۔ اصل میں فہد کو اب باہر کی لڑکیوں کی توجہ اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ سوشل میڈیا پر دیر تک چیٹ کرتا، کبھی آفس فرینڈ کے نام پر باہر بیٹھا رہتا، کبھی فون چھپا کر مسکراتا، اور اس کو اس چیز کی بھی فکر نہیں تھی کہ اس کے بچے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا گھر والوں کو کچھ پتہ بھی نہیں۔ جی، لیکن زینب وہ عورت تھی جس کو سب کچھ پتہ تھا، اور وہ عورت خاموش بھی ہو سکتی ہے، اندھی نہیں۔ ایک دن ایمن نے اس کی جو بچی تھی، بیٹی تھی، اس نے کہا کہ امی ابو جب فون دیکھتے ہیں تو ایسے ہنستے ہیں جیسے ہم سے زیادہ کسی اور سے خوش ہوں۔ یہ جملہ زینب کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ لیکن فہد اب گھر میں چڑچڑا بھی رہنے لگا تھا، ذرا سی بات پر غصہ، اور اگر زینب سوال پوچھ لے تو فوراً ڈانٹ کہ ہر وقت تفتیش کیوں کرتی رہتی ہو تم؟ میں باہر کام کرتا ہوں، اندازہ بھی ہے کتنا پریشر ہوتا ہے۔ لیکن اصل پریشر کچھ اور تھا۔ ایک رات فہد بالکنی میں کھڑا فون پر آہستہ آہستہ بات کر رہا تھا اور پھر ہنس کر بولا کہ یار تم بھی نا پاگل ہو بالکل۔ زینب دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ اس دن پہلی بار اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو نکلے۔ لیکن بچوں کو سب سمجھ آنے لگا۔ علیان اب بڑا ہو چکا تھا، اسے سب نظر آنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے ابو سے کہا کہ ابو گھر میں بھی کبھی بیٹھ لیا کریں۔ فہد نے غصے سے کہا، اب تم مجھے سکھاؤ گے؟ علیان خاموش ہو گیا، مگر دل سے دور ہو گیا۔ ایمن ہمیشہ ماں کے پاس رہتی، وہ جانتی تھی کہ امی ہنس تو رہی ہیں مگر اندر سے ٹوٹ رہی ہیں۔ سچ سامنے آ گیا۔ ایک دن زینب نے صاف پوچھ لیا کہ فہد کیا واقعی کسی اور میں دلچسپی ہے آپ کو؟ فہد غصے میں آ گیا اور غصے میں ہنس پڑا کہ ہاں تم ڈرامے بہت کرتی ہو۔ لیکن زینب نے سکون سے کہا کہ یہ ڈرامہ نہیں، یہ عورت کا دل ہے جو سب کچھ سمجھتا ہے۔ کمرے میں خاموشی تو چھا گئی، لیکن فہد بھی پہلی بار نظریں چرا گیا۔
وقت کا پلٹنا۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہو گئے اور فہد آہستہ آہستہ اکیلا رہ گیا۔ جو لوگ اس کے ساتھ ہنستے تھے وہ ایک ایک کر کے دور ہونے لگے، لیکن زینب وہ اب پہلی والی خاموش عورت نہیں رہی تھی، اب وہ مضبوط تھی۔ الیان اس کا سہارا تھا، ایمن اس کی دوست تھی۔ ایک دن الیان نے کہا کہ امی، آپ نے ہمیں کبھی ٹوٹنے نہیں دیا۔ زینب مسکرائی اور کہا کہ بیٹا، ماں اگر ٹوٹ جائے نا تو گھر بکھر جاتا ہے، اس لیے مائیں خود کو سنبھال لیتی ہیں۔ فہد ایک دن اکیلا بیٹھا تھا، خاموش کمرہ، بند موبائل اور خالی دل۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ تھوڑی دیر کی توجہ کے لیے اس نے پوری زندگی کی محبت کھو دی۔ اور زینب وہ اب بھی باوقار تھی، کیونکہ کچھ عورتیں چیخ کر نہیں، خاموشی سے جیت جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایک عورت سب کچھ جانتی ہوتی ہے، شوہر کی بدلتی نظریں، چھپا ہوا فون، اچانک بدلتا ہوا رویہ، گھر سے بے روحی، سب کچھ۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ صرف دوستی والی باتیں اکثر دل کے بدلنے سے شروع ہوتی ہیں، مگر پھر بھی وہ خاموش رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر عورت لڑائی نہیں چاہتی، وہ پہلے اپنا گھر بچانا چاہتی ہے۔ لیکن مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جب مرد یہ سمجھنے لگتا ہے کہ گھر تو ویسے بھی چل رہا ہے، تھوڑی توجہ باہر دے دی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ حالانکہ فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اسلام میں شادی صرف ایک ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ سکون، وفاداری اور امانت کا رشتہ ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو اگنور کر کے باہر کی عورتوں میں دلچسپی لینے لگے، بار بار چیٹ کرے، چھپ چھپ کر باتیں کرے یا اپنی بیوی کے جذبات کو نظر انداز کرے، تو یہ صرف ماڈرن ہیبٹ نہیں ہوتی، یہ دل توڑنے والی بات بن جاتی ہے۔ اور سب سے خطرناک چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ لمحہ جب بیوی بولنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ عورت جب زیادہ لڑتی ہے نا تب بھی وہ گھر بچانا چاہتی ہے، لیکن جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لے اندر بہت کچھ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ بیوی کو رلا کے باہر خوشیاں ڈھونڈو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ محبت، نرمی اور عزت سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر ایک مرد باہر سب کے لیے نرم ہو، ہنس کر باتیں کرے، لیکن صرف گھر آ کر غصہ، خاموشیاں اگنور دے، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ اور بعض عورتیں خود کو قصوروار سمجھنے لگتی ہیں کہ شاید میں ہی خوبصورت نہیں رہی، شاید مجھ میں پہلے جیسی بات نہیں۔ حالانکہ مسئلہ عورت کی کمی نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے اصل رشتوں کی قدر کھو دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر ایسی سچویشن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے چیخنا چلانا نہیں، کیونکہ ہر لڑائی گھر کو مزید توڑتی ہے۔ اسلام میں پہلے نصیحت نرمی اور بات کرنے کا حکم ہے، اور بیوی کو چاہیے کہ سکون سے بات کرے، اپنے احساسات واضح کرے، یہ بتائے کہ اگنور ہونا بھی تکلیف دیتا ہے، اور شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت صرف خرچ یا چھت نہیں مانگتی، وہ اٹینشن مانگتی ہے، عزت مانگتی ہے، وقت بھی مانگتی ہے۔ بچے بھی سب محسوس کرتے ہیں۔ بعض مرد سوچتے ہیں بچے چھوٹے ہیں، انہیں کیا پتہ چلے گا، لیکن بچے سب سمجھ جاتے ہیں، انہیں نظر آ جاتا ہے کہ امی کیوں خاموش رہتی ہیں، ابو گھر میں کیوں چڑچڑے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ بچے ایموشنلی ماں کے قریب ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ مرد کے پاس صرف ایگو رہ جاتی ہے، اپنا گھر نہیں۔ اگر شوہر واقعی غلط راستے پر جا رہا ہو تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہر ہڈن چیٹ پر جھوٹ، ہر دھوکہ اللہ کے علم میں ہے۔ اگر بیوی تکلیف میں ہو تو اسے بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام عورت کو ذلیل ہو کر جینے کا حکم نہیں دیتا۔ صبر کا مطلب ہے عقل، وقار اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ فیصلہ کرنا۔
اور اگر شوہر سچ میں اپنی غلطی مان لے، توبہ کرے اور گھر کو وقت دے تو بہت سے رشتے دوبارہ بھی سنور جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ باہر کی ٹیمپریری اٹینشن کبھی بھی اس سکون جیسی نہیں ہوتی جو ایک لائل بیوی اپنے بچوں اور اپنے گھر سے ملتا ہے۔ جی تو گائز، آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اور اگر آپ کو ہمارے آج کل کے ویڈیوز اچھے لگ رہے ہیں اور یہ ولاگ بھی اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔